السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں قیامت کا ذکر فرمایا ہے، اور قیامت سے پہلے والی نشانیوں کا بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے کس طرح کے حالات رونما ہوں گے، لوگ کیسے ہوں گے، لوگوں کا تعامل کیسا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حدیث میں ذکر فرمایا ہے، ایک ایک بات آج صادق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کی ہر بات پتھر کی لکیر ہے، جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کسی مسلمان کو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے جو بیان فرمایا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، دنیا دیکھے گی اور دنیا اسے قبول بھی کرے گی انشاءاللہ۔ اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ قیامت لوگوں کے لیے اتنی قریب ہو گئی ہے، لیکن لوگ ہیں کہ ابھی بھی غفلت میں ہیں اور اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف، اپنی دنیا داری میں مصروف، اور قیامت کو انہوں نے اپنے پسے پش ڈال دیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا۔ قیامت تو بہت قریب ہے، کیوں آپ نہیں دیکھتے؟ ارے ذرا سوچو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان کا جو قرب ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اب میں آ گیا تو اب قیامت قریب ہے، یوں سمجھیے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی چلے جائے گی، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم والے اٹھا دیے جائیں گے، علماء ان کی بڑی کثرت، اللہ والے ان کی بڑی کثرت، اور یہ دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے۔ اب ان کی بھرپائی کے جگہ میں جاہل جگہ لے لیں گے اور جہالت عام ہو جائے گی، جاہل فیصلے کرنے شروع کر دیں گے۔ یہ قیامت کی قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی قیامت قریب ہوگی، دنیا میں قتل و غارت گیری عام ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا، یقین مانیے کہ میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب حدیث میں وہ الفاظ پڑھ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کا قتل کر بیٹھے گا، ایک بھائی اپنے بھائی کو جان سے مار دے گا، اور اسے ذرا برابر بھی ملال نہیں ہوگا کہ میں نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، میرے بھائی کو مروا دیا، میرے بھائی کی سپاری لے لی، یہ کچھ بھی اسے احساس تک نہیں ہوگا۔
بس وہ شان سے کہے گا کہ دیکھو میں نے کیسے میرے بھائی کو مروا دیا، میں نے قتل کر دیا، اس پر بھی شان سے لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی ایک باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے گا اور ایک بیٹا اپنے باپ کا قتل کر دے گا، اور اسے احساس تک نہیں ہوگا کہ تو ایک مقدس رشتہ ہے، میں نے اس کو بھی پامال کر دیا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشتوں میں ایک جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت ختم ہو گئی، مال کو بنیاد بنا کر ایک بھائی دوسرے بھائی کے جان پر بنا بیٹھا ہے کہ کس طرح میں اس کی جائیداد کو ہڑپ لوں اور اسے مار دوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو وقت میں بے برکتی شروع ہو جائے گی، ایسا وقت گزرتا چلا جائے گا، ابھی اٹھے اور بس دن ختم ہو گیا، کچھ ہوا بھی نہیں۔ یا میرے اللہ، کن باتوں کی آپ نے بیان فرمائی ہے، آج وہ ساری باتیں صادق ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ ان باتوں سے باخبر ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ بخیل بن جائیں گے قیامت کے قریب، باوجود اس کے کہ ان کے پاس بے حساب مال ہوگا۔ لوگ سوچیں گے، ترس کھائیں گے کہ دیکھو یہ غریب ہے، دیکھو یہ مسکین ہے، دیکھو یہ محتاج ہے، ذرا اس کی مدد کرو۔ لیکن جب اس کے پاس مال لٹ جائے گا، کسی نے آ کے اس کے مال کو چھین لے گا، اس وقت اس سے دریافت کیا جائے گا کہ بھائی کیا ہوا، تو وہ کہے گا بس 10-20 لاکھ چلے گئے، یوں کہے گا۔ جبکہ اس سے پہلے لوگوں کے سامنے اپنی صورت لٹکا کے مانگ رہا ہوگا کہ مجھے کچھ دے دیا جائے، میں تو بڑا غریب اور مسکین محتاج۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی لوگوں کے پاس مال کثرت سے ہوگا، لوگ غریب نہیں ہوں گے، خوب اللہ رب ذوالجلال مال عطا فرمائیں گے، لیکن بد عملی عام ہو جائے گی۔ مسجد کے سامنے سے ان کا گزر ہوگا، فرض نماز ہو رہی ہوگی، لیکن مسجد میں داخل ہو کر نماز ادا کرنے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوگا، صرف مال کمانے میں لگے ہوئے ہوں گے۔ یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم کو دنیا سے بلا لے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کر لے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ صبح ایک شخص مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ شام کو یہ مومن تھا، صبح ہوتے ہوتے یہ کافر ہو جائے گا۔ اگر اب بھی ہم اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں نہ لائیں، اللہ کے خوف کو ہم اپنے دل میں نہ لائیں اور اکڑتے رہیں، اتراتے رہیں، تکبر کرتے رہیں، اپنے مال کی بڑائی بیان کرتے رہیں، یہ مال ہمارے کیا کام آئے گا؟ ارے قیامت قائم ہوگی، قیامت جب قائم ہوگی تو اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہی ہے۔ میرے رب نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا
جب قیامت قریب ہوگی تو زمین میں زلزلے بڑھ جائیں گے، زلزلے زیادہ ہوتے چلے جائیں گے، زمین پھٹتی چلے جائے گی، لوگ اس میں دب کر مرتے چلے جائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین میں حرکت پیدا ہوگی اور زمین پھٹنے لگے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے جتنے خزانوں کو چھپا کے رکھا ہے، زمین اسے نکال کر باہر پھینک دے گی۔ اب کہا کہ اب میرے پاس اس کی جگہ نہیں ہے، میرے رب کا حکم تھا تو میں تمہیں چھپا کے رکھا تھا، اب میرے رب کا حکم آ گیا ہے اس لیے میں تمہیں نکال کے باہر پھینک دیتی ہوں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ارے کیا ہو رہا ہے؟ اب تک زمین ہم اس پہ گزر رہے تھے، یہ کیا چیزیں ابل ابل کے نکل رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری عقل سے باہر ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین کا ہر حصہ بول بیٹھے گا کہ فلاں شخص میرے اوپر سوار تھا، میرے اوپر بیٹھا ہوا تھا، یہ گناہ کیا، یہ غلط کام کیا، یہ برائی کیا، یہ نیکی کیا، یہ اچھے کام کیا، ساری چیزوں کو زمین اس وقت بیان کر دے گی۔ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں وہ زمین ہمارے بارے میں گواہی دے گی کہ اے میرے رب، زمین کے میرے اس حصے پر تیرے اس بندے نے سجدہ کیا تھا، تجھے مانگا، تیرے سامنے مانگا تھا، تجھے پکارا تھا، تیرے سامنے آنسو نکال کے تجھے منوانے کی کوشش کی تھی۔ اگر غلط کام کیا تو وہ بھی بیان کر دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، جیسے رب نے اسے حکم دیا کہ جو کچھ تو نے دیکھا، تجھ پر ہوا، بیان کر دے، سب بیان کر دے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ الگ الگ تقسیم ہوں گے۔ لیروا اعمالہم، کیوں؟ اس لیے کہ ہر شخص اپنے عمل کی وجہ سے پریشان ہوگا۔ لیروا اعمالہم، اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہوگا، اب اسے فکر بھی نہیں ہوگی کہ میرے پاس میں کون ہے، یہ شخص ہیں یا وہ شخص ہیں، کچھ بھی اسے فکر نہیں ہوگی، اپنے عمل کو دیکھ رہا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، زمین کے اس حصے پہ رہ کر اگر ہم نے چھوٹا سا خیر کا کام بھی کیا ہو تو وہاں اسے ہم پائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ہم زمین کے اس حصے پر کسی غلط کام کو کیا تھا وہ کام بھی ہم وہاں دیکھ لیں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ساری ہسٹری کو نکال کے ہمارے سامنے پیش کر دے گا۔ اگر ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے سامنے ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو توبہ کا دروازہ ہے۔ توبہ کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے مٹا دیا گناہوں کو، پھر وہ ہمارے نامہ اعمال میں دکھیں گے نہیں۔ رونے کا وقت ہے، اگر زندگی چلا جائے پھر اس کے بعد نہ تو رونے کا وقت ہوگا، نہ تو اللہ کے سامنے توبہ کرنے کا وقت ہوگا، نہ اللہ کو منوانے کا وقت ہوگا۔ اب وقت ہے۔ وحشی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل چچا، پیارے چچا، جنہوں نے آپ کا سہارا، جنہوں نے آپ کو سہارا دیا، آپ کے سینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے کہ پہلے میرے سینے پہ تیر لگے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تیر چھل نہیں کر سکتے ہیں، مجھ سے پہلے کوئی تیر نبی تک نہیں پہنچ سکتا، میرے بھتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اتنا جذبہ رکھنے والے پیارے چچا، نبی علیہ السلام بھی اپنے پیارے چچا سے بڑی محبت رکھتے تھے، بہت ان کا خیال رکھتے تھے۔ وحشی فتح مکہ کے موقع پہ حضرت بلال حبشی یا کوئی اور صحابی لے کے آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا کہ یہ بھی اسلام لانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھ کے کہا یہ میرے چچا کا خاتمہ کیا تھا، یہ وہی ہیں
پھر فرمایا تمہارا اسلام تو قبول ہے لیکن میرے آنکھوں کے سامنے نہ آنا، میری نظروں کے سامنے نہ آنا، اس لیے کہ اگر تم آؤ گے تو میرے چچا کا وہ منظر سامنے آ جائے گا جس کی وجہ سے تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی نہ ہو جائے، اس لیے میرے پیچھے رہنا۔ جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بحیات تھے، ہمیشہ اسلام لانے کے بعد حضرت وحشی پیچھے رہا کرتے تھے، سامنے کبھی نہیں آیا۔ لیکن اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود امیر حمزہ کی کھوپڑی اتار کے اس کا مسلح بنانے کے باوجود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے سارے گناہ معاف، لیکن میں بھی ایک انسان ہوں، اس لیے کہیں میرے دل سے تمہارے لیے بد دعا نکل نہ جائے اور تمہاری زندگی برباد نہ ہو جائے، اس لیے وحشی پیچھے رہ جانا، وحشی پیچھے رہ جانا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بتا دیا کہ بڑی سے بڑی غلطی اگر ہم اسے مان لیتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کے توبہ و استغفار کر لیتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال معاف کر دینے والے ہیں۔ اگر اب بھی ہم بے حیائی میں، فحاشی میں، عریانیت میں اپنی بیٹیوں کو گھما رہے ہیں، اپنی عورتوں کو پھرا رہے ہیں اور ان کو یہ احساس نہیں دلا رہے ہیں کہ اس قسم کے کپڑے پہننا اور یہ بدن کو ظاہر کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اگر شوہر یہ سوچ رہا ہے کہ چلو یہ اپنے حسن کو لوگوں کے سامنے بکھیرتی ہے تو یہ بکھیرنے دو، اس سے مجھے کیا لینا دینا، بھائی یہ سوچ رہا ہے، باپ یہ سوچ رہا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو عریانیت بھی عام ہو جائے گی، فحاشیت بھی عام ہو جائے گی، نہ لوگوں کو اس کی پرواہ ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے، چلو ہونے دو، دیکھنے دو، دنیا ہے، مزہ کرنے دو۔ لوگ اسی طرح چیزوں میں پڑے ہوئے ہوں گے، میرا رب کہے گا کہ اب تو یہ ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت۔ اب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو اللہ رب ذوالجلال کا حکم آ جائے گا کہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا، چاند ستارے سب پھٹ پڑیں گے اور یہ جو پہاڑ ہیں یہ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے۔ تو ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے، ہماری کیا فکریں ہونی چاہیے، یہی سب سے بڑا سوال یا نشان ہے۔ اگر ہم ان باتوں کو سنیں اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان باتوں کے سننے کے بعد، قرآن مجید کے آیتوں کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عمل یہ ہو کہ اذان کی آواز جیسے ہی بلند ہو مسجد میں حاضر ہو، فرض نماز ادا کریں۔ فرض نماز سے بھاگنا نہیں ہے کہ یہاں اذان ہو رہی ہو اور ہمارے کانوں پہ جو بھی نہ رینگ رہی ہو اور ہم وہیں سے وہیں چلے جائیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر ایسی زندگی گزارتے ہیں تو ہم میں اور غیروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اور کیا کرنا ہے؟ اگر اب تک سودی کاروبار میں مبتلا تھے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں، توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں کہ یا میرے اللہ مجھ سے ہوئی غلطی جان کر ہو یا انجانے میں ہو، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دے۔ جتنا جلد ہو سکے میں اس بھور سے نکل کر میں ایک حلال زندگی اور پاکیزہ زندگی گزارنا چاہوں گا۔ اے میرے رب مجھے اس سے جلد از جلد بری فرما دے۔ میرے رب کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ ہم اس بھور سے نکل کر ایک اچھی جگہ آ جائے اور ہمارا رب اگر ہمیں موت بھی دے تو ہم سرخرو ہو کر یہاں سے جائے۔ اگر زنا کے اڈوں پہ ہم پہنچ رہے ہوں اور اگر ناچ گانوں کے باروں میں ہم پہنچ رہے ہوں اور وہاں جا کر یہ سارے غلط کام ہم سے ہو رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر آنے کا وقت ہے، لوٹ کر آنے کا وقت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ہے۔
ہاں اگر ہم آج معافی مانگتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال ہمیں بخشنے والا ہے، اس لیے کہ میرے نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنائی تھی، اگر کسی مومن کے گناہ، کسی مسلمان کے گناہ زمین کے اس حصے سے لے کر آسمان کی اس اونچائی تک بھی پہنچ جائے، دفتر لکھتے 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 آسمان کی اس اونچائی تک پہنچ جائے، یہ ایک مرتبہ بندہ آ کے رب کی بارگاہ میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ کی حضور دعا کرتا ہے، اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گئے، اگر تو بخشے گا نہیں، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، اے میرے رب مجھے بخش دے، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی خوشخبری سنا دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں بندے ہیں مومن اللہ کی بارگاہ میں صدق دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے، وہاں اللہ رب ذوالجلال اس کے بری ہونے کا اعلان فرما دیتے۔ اگر اب بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہ ہو اور غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہو، جھوٹ میں، دھوکہ دہی میں، چھین جھپٹ میں، دوسروں کے مالوں کو لینے میں اگر اب بھی پڑے ہوئے ہوں تو کون بچائے؟ اب وقت ہے ان غلط کاموں سے نکل کر صحیح راستے پہ آنے کا، میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی۔ اللہ کرے کہ اللہ مجھے بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر جب تک اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت قائم نہیں ہوگی، وحدانیت ہوگی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ کرے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی پکی اور سچی توبہ نصیب فرمائے، ایسی موت دے کہ ہم سجدے کی حالت میں ہوں اور اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوں اور حضرت اسرائیل ہمارے لیے موت کا پروانہ لے کے آئے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہوں، یا یہ ہے کہ ہماری زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو اور اسرائیل علیہ السلام آئے اور ہمیں ساتھ لے کے جائیں۔ اللہ ایسی موت ہم میں سے ہر ایک کو مقدر فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، جیسا کہ میں نے پچھلی جمعہ بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ ماشاءاللہ جامع مسجد ٹرسٹ نے ہمارے وہ طلبہ جو حافظ ہو چکے ہیں، اب تک ان کو نہ تو یہ بھی CD آتا ہے نہ کوئی اور چیزیں آتی ہیں، لیکن اللہ رب ذوالجلال کے فضل سے ان کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا ہے، تو ٹرسٹ نے یہ ارادہ کیا، اس لیے کہ قرآن جب یاد کر لیتے ہیں تو ان کا میموری پاور بہت بڑھ جاتا ہے، تو چیزوں کا سمجھنا، یاد کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے طلبہ کے لیے یا علماء ہوں، کم عمر ہوں، تو ایسی صورت میں ان علماء حفاظ کے لیے 9ویں جماعت، 10ویں، 11ویں، 12ویں، CET نیٹ، اس کا سارا انتظام جامع مسجد ٹرسٹ کی طرف سے کیا ہے، بالکل معمولی سی فیس رکھی گئی ہے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ احباب ہمارے مسجد کی آفس سے یا مجھ سے یا ہمارے سیکریٹری صاحب سے رجوع ہو کر تفصیلات حاصل کریں، اور وہ طلباء جو حافظ ہو گئے ہیں ان طلباء کو یہاں اس تعلیم میں لے کے آئے تاکہ یہ آگے چل کر ڈاکٹر بنے، تو ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، بے جا لوگوں کا آپریشن نہ کریں، غلط پیسے کمانے کی نیت سے یہ اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، اس مقصد سے یہاں اس کی تعلیم ہو رہی ہے تاکہ ان کو ایک با اخلاق ڈاکٹر یا انجینئر یا جو بھی وہ بننا چاہیں ان کے آگے کے لیے راستے آسان کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ٹرسٹ کی ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے ہی قریب میں یہاں مجلس ملیہ اسلامیہ کی بلڈنگ میں NCPUL جو دلی کی طرف سے ایک ادارہ ہے، اس کا ایک شعبہ یہاں قائم ہے۔ ہمارے وہ بچے چاہے وہ SSLC پاس ہوں یا فیل ہوں، ان کے لیے بہت سارے کمپیوٹر کے کورسز جیسے کورل ڈرا ہے یا فوٹو شاپ ہے یا یہ ہے کہ وہ بچے
جو حساب و کتاب کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، بہت سارے ان کے لیے آپشنس ہیں، حلال کمائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ٹیلی کے سیکھنے کا پورا انتظام، اسی طرح سی پروگرامنگ، یہ ایک سافٹ ویئر کا پروگرام ہوتا ہے، یہ سارے پروگرام بالکل معمولی سی فیس لے کر ہمارے ان بچوں کو اس دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے مجلس ملیہ اسلامیہ کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے۔ وہ بچے جو SSLC سے پاس ہوں یا فیل ہوں، ہمارے اس ادارے میں آئیں اور یہاں سے سارے تفصیلات حاصل کر کے داخلہ لیں تاکہ وہ ان شعبوں سے بھی فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی میں حلال کمائی کرنے والے بن جائیں۔ یہی فکر ہے ہماری۔ اللہ ہماری ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، اور ماشاءاللہ ہر جمعہ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بہت بڑی بات ہے کہ اللہ ہمارے لیے چھوٹا ہی مال صحیح عطا کیا ہو اور ہم نے آخرت کے خزانے میں جمع کرنے کے لیے یہاں چادروں میں ڈال دیا۔ جب ہماری یہ آنکھ بند ہو جائے گی، آخرت میں نظر آئے گا۔ اللہ کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ ہم بڑا مال دیں گے، جب جا کر ہی اللہ کی نظر میں وہ لکھا جائے گا۔ 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے اگر ڈالتے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ایک فقیر کو اگر 5 روپے بھی دیتے ہیں تو وہ یوں دیکھتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ فقیر ہے کہ یہ مجھے 5 روپے دے رہا ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں چھوٹی سی رقم بھی دیتے ہیں تو وہ بھی قابل قبول ہے۔ اللہ اسے بھی عزت کی نظر سے دیکھیں گے اور اس پر پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرما کر تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو اس وقت تجارت کو لے کر پریشان ہیں اللہ رب ذوالجلال ان کی تجارتوں میں برکت عطا فرمائے اور ان کی تجارتوں میں نفع عطا فرمائے، نقصان و خسارے سے حفاظت فرمائے۔ جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔